السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 223واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، آج کل سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے اس نام سے کہ سبرامنیم سوامی کی بیٹی کا یہ ویڈیو ہے۔ محترم بزرگوں، وہ سراسر جھوٹ ہے، سراسر غلط ہے۔ وہ ویڈیو ایک ہندوستان کی مشہور شاعرہ ہے، ان کا ویڈیو ہے۔ اب اس ویڈیو کو سبرامنیم سوامی کی بیٹی کے نام سے وائرل کیا جا رہا ہے، اور خود مجھے کم سے کم 150 لوگ وہ ویڈیو بھیج چکے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرا مزاج اندھے بھیروں کی طرح سے نہیں ہے، جیسا آج ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ ہمارے پاس میں کوئی ویڈیو آ گیا، کوئی تصویر آ گئی، ہم تحقیق نہیں کریں گے۔ بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے کے، بغیر سمجھے کے اندھے بھیرے بن کر لوگوں کو فارورڈ کرنا، شیئر کرنا شروع کر دیں گے۔ میں اس کی 15-20 دن تک اچھی اسٹڈی کرتا ہوں، پوری تحقیق کرتا ہوں، اس کے بعد میں اصلاح معاشرہ میں اس پہ کچھ بولتا ہوں۔ اور یہ ویڈیو کی بھی میں نے جب ڈیٹیلز کو جانچا اور پرکھا تو پتہ یہ چلا کہ یہ سبرامنیم سوامی کی بیٹی کے نام سے جو ویڈیو چلایا جا رہا ہے، یہ ایک ہندوستان کی شاعرہ کا ویڈیو ہے۔ محترم بزرگوں، ہم کب سدھریں گے پتہ نہیں، یہ ہمارے سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے۔ میں اس سے پہلے بھی اصلاح معاشرہ کے 2 سبق میں بتا چکا ہوں کہ دیکھو، اللہ نے آنکھوں کے اوپر ہم کو دماغ اس لیے دیا ہے تاکہ کوئی بھی چیز ہم دیکھنے کے بعد پہلے سوچے، اور نیچے ناک دی ہے اس سے سونگھ کے تحقیق کرے، اور اس کے نیچے منہ دیا ہے اس کے بعد اس کے بارے میں کچھ بولے۔ پر ہمارا معاملہ الٹا ہو چکا ہے۔ ہم آنکھوں سے جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دماغ سند ہو جاتا ہے، اور فوراً ہم منہ کھولنا شروع کر دیتے ہیں اس کے بارے میں۔ اور یہی تو یہود و نصارہ کی، RSS کی، اسلام کے دشمنوں کی سازش ہے کہ مسلمانوں میں غلط فہمیوں کو پھیلایا جائے، تاکہ یہ مسلمان جو کرنے والا کام ہے اسے چھوڑ کر دوسرے کاموں میں لگ جائے، جن کاموں میں آج میں اور آپ لگے ہوئے ہیں، غلط سلط میسیجز کو پھیلانے میں، فارورڈ کرنے میں، شیئر کرنے میں۔ ہم کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ ایسا کرنے سے بہت میری عزت بڑھے گی، میرا بہت بڑا نام ہوگا، لوگ مجھے بہت بڑا ترم خاں کہیں گے۔ اس وجہ سے جیسے ہی کوئی میسج کسی کو آتا ہے، وہ بیچارہ اس کی تحقیق نہیں، اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن نہیں، دنا دن ادھر ادھر اس کو بھیجتے رہتا ہے۔ اور مجھے بھی ایسے دن میں سے کم 100 سے 200 میسج آتے ہیں، جس کے اندر لوگ عجیب عجیب طرح کے میسیجز بھیجتے ہیں۔ لیکن میری عادت ہے، جو میرے معتبر لوگ ہیں، جان پہچان کے ایک دم قریبی لوگ ہیں، جو میرے جان پہچان میں ایڈوکیٹس ہے، ڈاکٹرس ہے، یا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یا جو مجھے یا میں جن کو فزیکلی جانتا پہچانتا ہوں، میں ایسے لوگوں کے ہی میسیجز کو پڑھتا، اور تصویر یا پھر ویڈیو رہا تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھتا ہوں۔ باقی جو لوگ مجھے بھیجتے ہیں میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، میں اس کو دیکھتا بھی نہیں ہوں کہ وہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ مولانا کھلے عام اور پورے زور و شور سے جو ہے لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں، سیاسی پارٹیوں کو نشانہ بناتے ہیں، تو بھیجو ان کو تاکہ یہ جوش میں اور جذبات میں آ کے اس کے اوپر بھی کچھ بیان دے دے۔ ارے بابا، میں نادان نہیں ہوں، بے وقوف نہیں ہوں کہ تمہارے ایسے بھیجے ہوئے میسیجز کو دیکھ کر جوش میں اور جذبات میں آ کے اس کے اوپر کچھ لب کشائی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی سمجھ فہم دی ہے، اسی لیے یہ اصلاح معاشرہ کا کام اللہ ہم سے لے رہا ہے۔ ہم ایسی اندھے بہرے بن کر کام نہیں کرتے ہیں، ہم پہلے اس کی پوری ڈیپ اسٹڈی کرتے ہیں۔ اب پچھلے کئی دنوں سے کچھ لوگ مجھے کپڑے بھیج رہے ہیں، جوتے چپل بھیج رہے ہیں، بولے اس پہ اللہ رسول کا نام ہے، اس کے اوپر بھی کچھ بولو۔ ان لوگوں کا مقصد یہی ہے کہ میں جوش میں آ کے اس کے اوپر کوئی جوشیلی بات کروں۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، جوش اور جذبات میں آ کے بات کرنے والوں میں سے۔ میں بالکل جوش جذبات میں بات کرتا ہوں، نو ڈاؤٹ، لیکن پہلے اس کی پوری ڈیپ اسٹڈی کرتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں وہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے۔
اور اگر صحیح بھی ہے تو میں ہماری گورنمنٹ کا جو لیگل دائرہ ہے اس کے اندر رہ کے بات کرتا ہوں. مجھے پتا ہے ہمارے ملک کے قانون کے اعتبار سے آپ کس کس کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں اور اس کا دائرہ کیا ہو سکتا ہے. یہ سب ہم نے پڑھا ہوا ہے، اور ہم حوالے بھی جو دیتے ہیں کہ یہ ٹی وی چینل والے نے کہا، وہ نیوز پیپر والے نے کہا. بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مولانا آپ ٹی وی کا حوالہ کیوں دیتے ہیں، آپ مولانا آدمی ہیں، آپ اگر ٹی وی کے بارے میں بولیں گے تو لوگ اس سے یہ سمجھیں گے کہ دیکھو مولانا ٹی وی بھی دیکھتے ہیں بول کے. مگر مجھے پتا ہے کہ جب میں ہمارے پی ایم پہ ریمارک کر رہا ہوں، بی جے پی پہ ریمارک کر رہا ہوں، کسی اسٹیٹ کی گورنمنٹ پہ ریمارک کر رہا ہوں، تو میں وداؤٹ اینی ایویڈنس کے اور وداؤٹ کسی حوالے کے بات نہیں کر سکتا ہوں. اگر کروں گا تو میں پکڑ میں آؤں گا، اس لیے مجھے حوالہ دینا ضروری ہے. تو ہم حوالے کی حدود میں رہ کر، اور ہم کو معلوم ہے ملک کا قانون، کہ ملک کے قانون کے اعتبار سے آپ کس پہ تنقید کر سکتے ہیں اور کس کی تائید کر سکتے ہیں. یہ آج کل جو ہمارے بہت سے بے وقوف نوجوان، ان کو بیچاروں کو اس کا ہوش ہی نہیں ہے، ان میں اتنی میچورٹی نہیں، اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں کہ ہم فیس بک اگر یوز کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، تو ہم کس کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں اور کہاں تک کر سکتے ہیں، وہ پتہ ہی نہیں ہے ان کو. الٹے سیدھے کام کر کے جیلوں کی ہوا کھانے پہ مجبور ہو رہے ہیں، الٹے سیدھے کام کر کے. یہ جتنے مسلمان نوجوان آج جیلوں میں بند ہے، میں نے ان کی پوری ایک رپورٹ پڑھا ہوں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ جتنوں کو آج اٹھایا گیا اس میں سے 50% سے زیادہ وہ ہے جنہوں نے کیا کچھ بھی نہیں، صرف سوشل میڈیا کے اوپر فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ کوئی ایسا میسج بنا دیا جو ملک کے قانون کے خلاف تھا اور ان کو اٹھا لیا گیا. باقی انہوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن وہ جو کیا وہی قانون کے اعتبار سے بہت بڑا جرم کیا. ابھی کل میں ایک نیوز پڑھ رہا تھا، کرناٹکا کے ایک شہر میں ایک مسلمان صاحب سونار کی دکان چلاتے تھے. وہیں دکان کے کاؤنٹر پہ بیٹھے بیٹھے انہوں نے موبائل کے اندر ایک فوٹو کو ایڈٹ کیے، جس میں ہندوستان کے پی ایم کو ہندوستان کے ہی ایک مسلمان لیڈر کے آگے انہوں نے جھکتا ہوا دکھایا، اور وہ تصویر کو وائرل کر دیے. کیا ہو گیا بیٹے، باپ کا نام روشن کرا تو نے، شاباش، تیری تو پیٹھ تھپ تھپانا چاہیے. اور پولیس نے وہی کیا. فوراً وہ تصویر جب وائرل ہو گئی اور پولیس تک وہ تصویر پہنچی، اس کو اس کی دکان سے اٹھا کے ابھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا. اب مجھے بولو، باپ کا نام روشن ہوا اس کے اندر، کس کا نام روشن ہوا؟ کیا کرا رہے تو نے؟ بہت بڑے کھیت اکھاڑ دیا کیا بہت تو نے یعنی ایسا کارنامہ انجام دے دیا کہ جس کی وجہ سے بس اب مسلمانوں میں ایک نیا انقلاب پیدا ہو جانے والا ہے تیرے تصویر ایڈٹ کر کے لوگوں کو بھیجنے کی وجہ سے. مقصد صرف یہ، لوگوں نے میری شاباشی کرنا، شاباش، بہت بیٹا، بہت اچھا کام کرا تو نے. کل تک تو اے سی دکان کے کاؤنٹر پہ بیٹھتا تھا ماشاءاللہ، اور اب تو جیل کے اندر جو ہے دال روٹی کھانے پہ اور پیچھے جانے پہ اور اپنا پورا آگے کا کریئر برباد کر کے تو نے بہت بڑا باپ کا نام روشن کرا. اب تو پاسپورٹ بنانے کے لیے جائیں گا، اس میں تجھے پرابلم آنے والی ہے. باہر کسی ملک کے ویزا کے لیے اپلائی کریں گا، اس میں تجھے پرابلم آنے والی ہے. پرائیویٹ جاب کے لیے یا گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کریں گا، اس میں بھی تجھے پرابلم آنے والی ہے. کیوں؟ کیونکہ تو نے بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں کرا، خالی ایک فوٹو ایڈٹ کیا، مگر وہ فوٹو کا ایڈٹ کرنا بھی ملک کے قانون کے خلاف تھا. نہیں، ضرورت کیا تھی تجھے ملک کے پی ایم کو ایک مسلمان لیڈر کے سامنے جھکا ہوا بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ غلط بات ہے یہ. جس چیز کی ہمارا ملک کا قانون اجازت نہیں دیتا وہ کریں گے تو جوتے تو کھائیں گے اور ذمہ دار خود رہیں گے. پھر ہم کو یہ حق نہیں ہے کوسنے کا دوسروں کو کہ ہمارے نوجوانوں کو اٹھا کے لے جا کے ڈالے بول کے. کیوں؟ کیا ضرورت ہے ایسی حرکت کرنے کی؟ تو آج کل ہمارے نوجوان سمجھتے نہیں ہیں. اب وہ سبرامنیم سوامی کی بیٹی بول کر وہ ایک لتا حیا نام کی شاعرہ ہے، اس کا ویڈیو وائرل کر دیے، بھیج رہے ہیں. 150 لوگوں نے مجھے بھیج دیے، میں نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا وہ. لیکن ایک بہت ہی قریبی صاحب نے، جو خود ایک پروفیسر ہے ایک اسکول کے اندر، ایک ہائی اسکول خود چلاتے ہیں، ان کی خود کی سوسائٹی ہے، انہوں نے بھی بھیجے. مولانا دیکھو بولے، یہ
ارے میں نے کہا تو پروفیسر ہے یار، پڑھا لکھا آدمی ہے، تو ایسے جنگلی چالیں کریں گا تو عام جو جنگلی لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ، وہ تو کرنے ہی والے ہیں. تیرے کو عقل ہونا چاہیے، کم سے کم تحقیق کرتا وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں، آج کل یہ جو تصویریں وائرل ہو رہی ہے، کپڑوں پہ بولے یہ لکھا ہوا ہے، چپل جوتوں پہ وہ، یہ تمام چیزوں کو خود موبائل میں ایڈٹ کیا جاتا ہے، خود کمپیوٹر پہ ایڈٹ کر کے یہ چیزیں وائرل کی جاتی ہے. یہ حقیقت میں کہیں پہ ہوتا نہیں ہے، اور اگر کہیں ہوتا بھی ہوگا تو پوری دنیا کے اندر ہر ملک میں یہ قانون نافذ ہے کہ کسی کے مذہبی جذبات کو اگر آپ ٹھیس پہنچا رہے ہیں، آپ اس کے اگینسٹ میں کمپلین کر سکتے ہیں. جاؤ نا پھر آپ اپنے قریبی پولیس اسٹیشن میں جا کے اس کے اگینسٹ میں کمپلین لکھاؤ، دوسروں کو بھیج کے کیا فائدہ ہے اس سے. تو یہ چیزوں پہ ہم لوگوں نے کنٹرول کرنا چاہیے، اور ہم کو اگر کوئی ایسا میسج آتا ہے یا ویڈیو، اس کو اسی ٹائم پہ ڈیلیٹ کر دو، مت بھیجو، مجھے بھی مت بھیجو. میں دیکھتا بھی نہیں ہوں ایسے ویڈیو کو اور پکچرز کو، آتے ہی میں ڈیلیٹ کرتا ہوں. میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، مت بھیجو، کسی کو بھی مت بھیجو. اور یہ سوچ کے مجھے تو بالکل مت بھیجو کہ میں اس کے اوپر اصلاح معاشرہ کے کچھ تبصرے کروں گا یا اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالوں گا بول کے. کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے اپنے ٹاپکس فکس ہوتے ہیں، میں اسی ٹاپک کے اوپر بولتا ہوں. یا ایسا میرے کو کسی آئرے غیرے نتو خیرے نے بھیجے ہوئے ٹاپک پہ نہیں بولتا ہوں. میں ہمارے بہت قریبی جو علماء ہیں یا مدارس کے ذمہ دار ہیں، ہمارے قریبی جو تعلقات والے ہیں، میں ان سے مذاکرہ کرنے کے بعد کوئی بات کرتا ہوں. اب یہ تصویریں بھیج دیے، وائرل کر دیے، مسلمانوں کے ذہن کو منتشر کر دیے، کیا فائدہ ہے اس سے؟ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ باطل کا تذکرہ کرنا بھی باطل کی تبلیغ کرنا ہے، پھوکٹ میں اس کا ایڈورٹائزمنٹ کرنا ہے. اس لیے ہم نے یہ چیزوں سے بچنا چاہیے. خود اپنے ہاتھوں سے اپنے دین کا نقصان مت کرو، یہود و نصارہ اور اسلام کے دشمنوں کے کام کو آسان مت کرو. یہ انہی کی سازشیں ہے کہ جو کرنے والے کام ہیں وہاں سے ہٹاؤ مسلمانوں کو اور لگاؤ یہ بیکار کے کاموں میں. اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.